السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے جی میری یوٹیوب فیملی کا؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ پورے 1 ویک کی میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک دفعہ پھر سے خالہ بنا دی ہے۔ میری چھوٹی سسٹر کو اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے دوسرا، اور بس میں نے اس کے گھر جانا تھا 2-3 دن رہنے کے لیے۔ پھر اس موقع پہ بہنیں مائیں یہی کام آتی ہیں۔ تو امی کی صحت نہیں ہے کہ میرے بچوں کی دفعہ تو امی تھی، بلکہ میں ہر دفعہ ہی اپنے مائکے میں رہی ہوں، اور لیکن بس وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سارے ایسا وہ صحت نہیں رہتی، اس لیے پھر اب میں نے کہا چلیں، میرا گھر سے نکلنا بھی کافی مشکل ہے، کیونکہ بچوں کا ایک تو اسکول ہے اور گھر کا نظام سارا جو وہ ایک بندے کے اوپر ہونا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر جی، اللہ نے کیا اور فیصلہ ہو ہی گیا میرا وہاں رہنے کا۔ گھر والے جب آپ کو سپورٹ کریں نا، آپ کی فیملی آپ کے لیے سپورٹیو ہونا، تو پھر کچھ بھی آپ کو مشکل نہیں لگتا، اور ہر جو ناممکن ہے نا وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو بس پھر جی مجھے کہا گیا کہ نہیں، آپ کو جانا چاہیے۔ تو خیر اللہ کا نام لیا، اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا جی ٹھیک ہے جاتی ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پیچھے سے پرابلم ہوگی، ادروائز میرا کیا ہے، میں نے تو وہاں رہنا ہے، چلے ریسٹ بھی صحیح اور خدمت کی خدمت بھی صحیح۔ تو پھر بس پھر میں آ گئی اللہ کے حوالے کر کے سب کو۔ میں نے کہا چلے کچھ ہیلپر بھی ہے، کچھ میری بیٹی کو بھی آف ہے، اس کے 1-2 دن پریکٹیکل ہے، باقی پھر وہ گھر ہی ہوگی۔ چلے میں نے کہا مسئلہ مین جو تھا وہ تھا چھوٹے بچوں کو صبح اسکول بھیجنے کا، اور باقی تو چلیں دن میں کچھ ہو ہی جاتا ہے مشکل آسانی۔ اور خیر میں نے کہا چلیں جی اللہ مالک ہے، انسان دنیا سے چلا جائے تو تب بھی میں نے کہا دنیا کے کام چلتے ہی رہتے ہیں، رکتے کوئی نہیں، تو اللہ خیر کرے گا۔ آنکھیں کی بند اور گھر سے میں آ گئی، اور بس پھر میں نے کہا چلیں اب آپ کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے کلپ شیئر کروں۔ اور یہاں پہ جی جو چھوٹا بیبی ہے اس کا ہم نے نیم بھی رکھ دیا ہے، اس کا نیم ہم نے رکھا ہے جی محمد ہاشم، اور بڑا پیارا نام ہے ماشاءاللہ سے۔ ہے تو وہ بڑا ویک سا ابھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک صحت دے اس کو، انشاءاللہ جو ہے نا وہ بچے کی صحت اور زندگی ہو تو پھر یہ جو ہوتا ہے نا وہ بچہ صحت مند ہو ہی جاتا ہے۔ تو ویسے یہ ہے نا ہماری فیملی میں پہلے میرے بچے بھی تھے، میری سسٹرز کے بھی، تو اتنا پھر ہمارا ویک کو نہیں تھا، تو ہمیں یہ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ سسٹر خود بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے جب دیکھا تو میں اتنی حیران ہو گئی، میں نے کہا اتنا ویک ہے۔ تو خیر اللہ پاک اس کو صحت والی لمبی زندگی دے، انشاءاللہ جو ہے نا وہ کور ہو ہی جائے گا۔ تو یہاں پھر کافی دنوں کی چھوٹے چھوٹے کلپ میں نے جو بنائے تھے، میں نے کہا ایک ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں۔ سسٹر کی خدمت ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ میری بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا میری بھی موج لگ گئی ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ نا کپڑے جو ہیں یہ اس کے فادر ان لا سمجھیں کہ بچے ہاشم کے دادو لائے تھے۔ وہ ساری شاپنگ تقریباً جو ہے نا وہ خود تو کرتے ہیں سسٹر لوگ، لیکن اس کے دادو جو ہے نا وہ کافی اس کی لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی لکی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے سسر ایسے ہوں، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے تھے، کچھ ہاشم کے تھے، کچھ محمد احمد کے تھے، حالانکہ دو سیم لے آئے۔ یہ ریڈ والا جو ہے اس کا دوسرا ایک کلر اور اسکائی بلو، ہم نے کہا انکل آپ دونوں سیم لے آئے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس کا بیٹا اسٹف بڑا اچھا لگا تھا، تو کوئی بات نہیں اور آ جائیں گے، خیر ہے پہننے دو۔ تو پھر ہم نے کہا چلیں جی، کیونکہ جو اتنی پیار سے چیز لائے پھر وہ اس کو بندہ ریٹرن کروائے یا پھر وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور محمد احمد کے بھی تھے، وہ بھی بڑے پیارے تھے، اور دونوں بھائیوں کے۔ اور اس کے بعد بس سارا دن پھر گیسٹ کا آنا جانا بھی ان کے گھر میں لگا رہا، اور اس لیے پھر میں نے کوئی ویڈیو ان دنوں میں اپلوڈ نہیں کی۔ میں نے کہا بناتی جاتی ہوں، ایک ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ اور بس اللہ پاک جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ کوئی بھی گھر میں کہتی ہوں بچوں سے خالی نہ ہو، اور بس الحمدللہ پھر میں وقتاً فوقتاً محمد ہاشم کے ساتھ میں نے کہا چلیں کچھ شارٹ بناتی رہتی ہوں، کچھ ویڈیوز کلپ رہتی رہتی ہوں، تو گھر جا کے جو ہے نا وہ میں شیئر کروں گی۔ تو یہ ویڈیو ساری میں نے پھر گھر آ کے ایڈٹ کی ہے، وہاں پہ تو کوئی ایسا نہ ماحول تھا نہ ٹائم تھا، تو اس لیے بھی وہاں پہ تو سین کو نہیں تھا، تو بس اس لیے میں نے رہنا تو تقریباً میں نے مائنڈ میں یاد، میں نے کہا 3 دن رہوں گی، کیونکہ اس کے بعد میرا ایک آرڈر تھا جو میں نے پہلے لیا ہوا تھا کیک کا، اور وہ پھر لیکن اللہ نے کیا کہتے ہیں کہ سبب بنا دیا، ان کو تھوڑی ڈیٹ کی کنفیوژن تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ڈیٹ نہیں تھی۔ میں نے چلیں سسٹر نے بھی شکر کیا، میں نے کہا چلو جی آپ کی اللہ نے لگتا ہے سن لی ہے، اس لیے پھر تقریباً میں وہاں پہ 1 ویک میرا وہاں پہ لگ گیا۔
اور باقی محمد احمد جو ہے اس کو تو بس دیکھ کے اس کو ایسے دل کرتا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو ایسے مروڑتا رہوں، اس کو دباتا رہوں لیکن پھر ہم اس کو اتنا اس کے قریب نہیں لے جاتے تھے۔ ماشاءاللہ سے آج جو تھا نا وہ جھنڈ کا دن تھا اور 7واں دن تھا محمد ہاشم کا، تو اس لیے پھر آج پھر صبح ہم جلدی اٹھ گئے۔ اب محمد احمد تو سو رہا ہے کیونکہ عقیقہ کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بکرے جو ہے نا وہ صبح صبح ہی ذبح ہونے ہیں، اور اس طریقے سے پھر نا تو گیسٹ وغیرہ بھی آنے ہیں، تو جلدی آپ لوگوں نے اٹھ جانا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے کہا چلیں جی میں اٹھ کے تیار ہوتی ہوں، نہاتے دھوتے ہیں، اور اس لیے میں نے کہا چلیں یہ مہمانوں کے آنے سے پہلے اپنا کام کمپلیٹ کر لوں۔ بس نہائی دھوئی تیار ہوئی، اس کے بعد جی ہم لوگوں نے ناشتہ بھی کرنا تھا، اور ناشتہ ہمارے روم میں، کھانا وغیرہ بھی روم میں آتا تھا ہمارا، تو یہاں جی بیٹھ کے ہم لوگوں نے پھر ناشتہ انجوائے کیا۔ اور میرا پلان تھا کہ آج میں نے گھر واپس جانا ہے، کیونکہ بچے بیچارے جو ہے نا، خاص طور پہ ابو رہا وہ تو بڑی تھا، بار بار جب بھی مجھے کال کرتا ہے ماما آپ نے کب آنا ہے کب آنا ہے۔ چھوٹے بچے جب بھی جتنے بھی بڑے ہو جائیں نا وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں، تو وہ پھر میرے ساتھ اٹیچ بھی زیادہ ہے، تو اس لیے اور میں نے کہا چلیں آج آنا تھا ہسبینڈ نے بھی، تو میں نے کہا چلیں میں ان کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ تو یہ ہیں جی عقیقے کے دونوں بکرے، ماشاءاللہ بڑے اچھے مل گئے تھے، ورنہ اس ابھی جو قربانی کا سیزن آگے آ رہا ہے تو ملنا بڑے مشکل ہو رہے تھے، لیکن خیر بڑے اچھے اور مناسب ریٹ میں مل گئے تھے۔ تو یہاں پہ جی آ گئے اس کے دادو محمد ہاشم کو لے کے جانے کے لیے، کیونکہ اس کی جانڈ اتروانی تھی، اور ابو بھی آئے ہوئے تھے، امی بھی، تو ماشاءاللہ کافی رونق لگی رہی۔ اور جھنڈ بس دعا وغیرہ کی، کیونکہ ابو جہاں پہ بھی ہونا ان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام دعا کے بغیر نہ ہو، کہ ہم نے کہیں جانا ہو یا سسٹر لوگ باہر سے آتے ہیں آئیں جائیں، دعا کے بغیر ابو کہتے ہیں کوئی بھی بیٹا کام نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ بھی ابو نے کہا پہلے دعا کر لیں محمد ہاشم کے لیے، تو دعا وغیرہ وہ کروائی، اس کے بعد اس کی جھنڈ ہوئی، پھر اس کے دادوں نے اس کو نہلایا اور بس اس کو کپڑے پہنائے، تو ماشاءاللہ بڑا آج وہ نہا کے نا نکھر گیا تھا، اور بس پھر وہ ایسے سویا، اتنا سویا کہ سارا دن ہی وہ سوتے ہی رہا، کیونکہ بچے نہانے کے بعد آپ کو پتہ ہے عموماً ویسے بھی زیادہ سوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جی بڑے مشکل سے محمد احمد کو نلایا، اور رو رو کے، چھوٹے ہاشم سے زیادہ تو یہ رویا، اس کو بھی کپڑے وغیرہ اس کے دادوں نے چینج کروائے، کیونکہ میرے ساتھ ابھی اتنا یہ فرینک نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں وہاں رہی ہوں نا تو اب کافی میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ پہلے تو اتنا ہمارے گھر بھی آتا تھا یا امی کے گھر جانا ملنا تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں بالکل، لیکن اب یہ ہے کہ کافی میرے ساتھ نا پھر کھیلنے لگ جاتا تھا۔ تو یہاں بس پھر جی ابو لوگ آ گئے، اور آپ پتہ ہے جی پھر اس موقع پہ بڑی موجیں لگ جاتی ہیں بچوں کی، اور بچوں کی ماؤں کی بچوں کی کیا لگنی ہے، تو ساروں سے جو ہے نا وہ پیسے وغیرہ بٹورتی ہیں مائیں۔ اور بس پھر کیا، میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں، باہر گوشت وغیرہ بھی آ چکا تھا، اس کو ذبح تو باہر حویلی میں ہی کیا تھا، لیکن جو گوشت بنانا تھا وہ پھر انہوں نے کہا کہ گھر میں بنائیں گے، کیونکہ باہر پھر مکھیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں نا، تو پھر یہاں پنکھا لگا کے انہوں نے کہا چٹائی بچھا کے، تو یہاں پہ کیونکہ یہ کافی لمبا کام تھا اس کو آگے کاٹنا گوشت کو، تو یہاں پہ وہ تقریباً دن کے 3 ہو گئے تھے اس کو گوشت بناتے بناتے، کیونکہ کافی اچھی اس نے بوٹیاں بنائیں، اور چھوٹی چھوٹی اور صاف، صحیح سارا صاف کیا انہوں نے الگ۔ ادروائز ہم جب بھی گوشت کرواتے ہیں چاہے قربانیوں پہ ہو، اندر ہی چربی، اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے، نہیں انہوں نے ساری چربی نکالی اور سائڈ پہ کر دی، اور بڑے خوبصورت گوشت، میں نے کہا زندگی میں نے ایسے تو دیکھی نہیں، کتنی صفائی سے گوشت کو کاٹا جاتا ہے۔ میں نے انکل نے کہا تبھی تو بیٹا 6 گھنٹے لگے ہیں۔ اور بس اس کے بعد جی پکایا گیا مٹن، جو کہ بڑا مزیدار تھا، اور سسٹر کے جو ہے نا فادر ان لا وہ بڑے اچھے کک بھی ہیں، تو آج بھی انہوں نے ہی بنایا تھا، تو دن میں ہم نے وہ کھایا، گیسٹ وغیرہ چلے گئے، تو رات کو جی آج پھر ہم نے کہا چلیں کچھ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو میرے جو بردر ان لا ہے انہوں نے منگوایا جی پیزا، اور ساتھ میں ہاٹ ونگز تھے، شورما تھا۔ مجھے تو پیزا ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے پھر میں نے کہا میں نے تو پیزا ہی کھانا ہے۔ تو خیر یہ پھر محمد احمد صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھتے گئے، اور ہر چیزوں میں انہوں نے ڈانگ اڑانا شروع کر دی، اٹھا کے چیزوں کو ادھر سے ادھر۔ یہ پھر ہم نے رات کو ڈنر کیا اور بس انجوائے کیا۔ ٹھیک ہی تھا کھانے میں، اپنے ہاتھ کی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے شاید، تو وہ پیزا میں اپنا بنا کے نا اس لحاظ سے مجھے نہیں اتنا لگا تھا، لیکن ٹھیک تھا، نارمل ہی تھا۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے واپس جانا ہے، تو آج میرا پلان پورا تھا گھر جانے کا، لیکن پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کل چلے جانا، آج ایک رات اور رک جا، تو پھر میں اسی وجہ سے آج نہیں گئی تھی، میں نے کہا چلے میں کل آ جاؤں گی۔ اور آج تھا جی میرا لاسٹ ڈے، 6 ڈے میرا تھا آج سسٹر لوگوں کے گھر، اور آج میں نے واپس جانا تھا،
تو میں نے کہا کہ ابو سفیان کو کہ مجھے تقریباً آپ 11-12 بجے لینے آ جانا، کیونکہ میں نے کہا اتنے بجے تک پھر اٹھ جائیں گے سارے، ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد تھوڑا فریش ہو کے تو پھر اور بس ناشتے میں آج کلیجی بنی ہوئی تھی جو کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ہمارے یہاں تو میرا خیال میں تقریباً 95% لوگوں کے یہاں کلیجی جو ہے نا وہ دن میں یا رات میں اس طرح بنتی ہے، لیکن سسٹر کہتی نہیں ہے ہمارے یہاں یہ ناشتے میں کھائی جاتی ہے۔ تو خیر میں نے کہا چلیں یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں، اور ساتھ میں پراٹھے تھے، تو ہم تو پراٹھا ناشتے میں کھاتے ہیں، ورنہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھر روکھی روٹی کھاتے ہیں، تو اس لیے پھر خیر یہ بھی کافی اچھا ہی لگا، کہا کہ بڑے مزے کی بنی ہوئی تھی، دیسی گھی میں چیزیں ساری جو بھی میں نے ان کے گھر میں کھائی ہیں وہ دیسی گھی میں بنی ہوئی کھائی ہیں، تو حالانکہ میں دیسی گھی نہیں کھاتی لیکن اتنے مزے کی ساری ڈشز تھی، یقین کریں کہ میں کہتی تھی کہ میں نے کہا کہ میں نے بھی اب سوچ لیا ہے، میں نے گھر جا کے اب دیسی گھی استعمال کرنا ہے، میرا گھی پڑا ہوتا ہے میں نہیں استعمال کرتی، مطلب ایسے ہی ذہن میں مائنڈ میں یہ ہوتا ہے شاید کہ خوشبو آئے گی یا اس طرح، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں نے جو ہے نا وہ بنانا کرنا ہے دیسی گھی کے اندر، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی۔ اور بس ہم لوگوں نے کلیجی کے ساتھ ناشتہ کیا اور بس پھر جی چائے وغیرہ پی، میں نے اس کے بعد تیار ہونا تھا اور میں نے ابو سفیان کو کہہ دیا، میں نے کہا مجھے لینے آ جانا، سسٹر کا تو ابھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں جاؤں، کیونکہ رونق بھی بنی ہوئی تھی، لازمی بات ہے وہ اندر ریسٹ پہ بھی تھی اور اتنا باہر بھی آنا جانا نہیں تھا، اور محمد احمد بھی میرے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا سارا دن، تو خیر لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا جانے والوں نے جانا ہی ہوتا ہے گھر اپنے، کتنے دن کوئی رہے گا۔ اس کے بعد میں نے جی کال کی ابو سفیان کو اور ابو سفیان آ گیا مجھے لینے، تقریباً دن کے 12 تھے، اور پھر حالانکہ انہوں نے مجھے کہا کہ کھانا کھا کے جانا، میں نے کہا نہیں کھانا کیا، میں دن میں جو ہے نا وہ صبح کھاتے ہیں ہم اپنے گھر میں، پھر رات کو کھاتے ہیں، میں نے کہا دن میں تو ہم کھاتے نہیں ہیں، تو یہاں بھی میری روٹین ایسے ہی تھی، میں اگر دن میں کس دن کھا لیتی تھی پھر میں رات کو نہیں کھاتی تھی، اور یہاں پہ سسٹر کو میں نے کچھ آج صبح جو ہے نا وہ کپڑے وغیرہ بھی سسٹر کو سیٹ کر کے دی، کپڑے وغیرہ جو ہے نا بچوں کے وہ ہینگ کرنے والے تھے وہ سارے کر کے دیے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں، اور ماشاءاللہ سے بڑے اچھے لگ رہے تھے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب چھوٹے چھوٹے کپڑے آپ کی الماری کے اندر ہوتے ہیں نا، اللہ پاک پہننا اور نہ ان کو نصیب کرے۔ اور بس جی اس کے بعد ہم لوگ مل ملا کے اور وہاں سے نکل آئے گھر کی طرف، اور ایک عجیب سی یہ بھی خوشی تھی کہ اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ اس کا ٹائم خیر و عافیت سے گزار دیا ہے، کیونکہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ سسٹر کا جو فرسٹ بیبی تھا نا محمد احمد سے پہلے ہوا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ ذہن میں نا ایک بڑا عجیب سی سوچیں اور عجیب سی بڑی ٹینشن رہتی تھی، تو الحمدللہ اللہ پاک نے خیر خیریت سے یہ ٹائم گزار دیا، اس کو صحیح زندگی دے انشاءاللہ۔ میں نے کہا پھر چکر لگواؤں گی، محمد ہاشم کے ختنے کروانے ہیں انہوں نے، لیکن ابھی سسٹر کی اپنی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو لے، اسٹیچز وغیرہ جو ہے نا وہ ابھی نکلوانے ہیں انہوں نے، کیونکہ سیزیرین نہیں ہوا تھا تو اس لیے، اور بس جی الحمدللہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر آ گئے واپس، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیونکہ اپنا گھر جنت ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جو سکون اپنے گھر میں ہوتا ہے نا وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ہوتا، تو اللہ پاک سب کو اپنا گھر اور یہ سکون بھی عطا فرمائے۔ اور بس اللہ کا شکر ہے گھر آئی، شکر ہے کہ گھر میرا جو تھا نا وہ بالکل صاف ستھرا تھا، کیونکہ میرے گھر والوں کو پتہ ہے میری طبیعت کا بھی کہ اگر گھر میں کچھ گند ہوا تو ہماری خیر نہیں، تو صاف ستھرا گھر تھا، کوئی مجھے شکر ٹینشن نہیں ہوئی، میرے مائنڈ میں ایسا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں آپ سسٹر کو، میں نے کہا 2 دن تو آپ گھر جا کے میرا صفائی پہ لگیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آرام کروں گی، لیکن یہ ہے کہ گھر صاف ستھرا تھا۔ اور یہ کچھ شاپنگ تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، یہ وہاں سے ہی میں بازار گئی تھی کیونکہ میرا ایک آرڈر تھا، تو وہ انہوں نے کچھ چیزیں کہا ہوئے تھی تو وہ میں نے ارینج کرنی تھی، جس میں انہوں نے گاؤن کہا تھا، ساتھ میں اسٹالر تھا اور کچھ اس طرح ہے نا، اور کچھ میں یہ چوڑیاں وغیرہ عید کے لیے لائی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی، اور ایک یہ وائٹ کنگن ہے، یہ اس کے اندر کوئی بھی آپ سیپریٹ چوڑیاں لگا لینا تو وہ بڑی اچھی لگتی ہیں، اور میری بیٹی نے ساکس کہا تھا، اس کے کالج کی وائٹ ساکس ہیں وہ اس کے لیے میں لے کے آئی، اور میری بیٹی نے اپنا گاؤن ٹھیک کروانا تھا وہ میں نے امی کو دیا ہوا تھا تو وہ تھوڑا سا ٹھیک کروایا، کیونکہ اس نے بھی لیا تھا نا، تو یہ میری جو کسٹمر تھی انہوں نے بھی کہا ہمیں سیم اسی کلر میں چاہیے بلیک، لیکن بلیک تو ملے ہی نہیں، پھر انہوں نے کہا بلو لے لیجیے گا، تو وہ میں نے بلو
लूई फिर उनका भी लिया था। तो मेरी बेटी ने ये बाजू जो ना इसके खुले थे आगे से, तो वो उसने कहा कि मामा बाजू ऊपर बाजू करें तो वो फिर बाजू पीछे चले जाते हैं सारे, तो ये इलास्टिक डलवाना था। तो वो इलास्टिक उसको डलवा के अम्मी ने फिर वो दिया, नीचे से थोड़ा सा शार्ट करवाया, क्योंकि ये साइज़ होते हैं ना रेगुलर साइज़, कुछ ना कुछ आपको एडजस्ट करवाने ही पड़ते हैं। तो वो भी उसका होके आ गया था। वो भी सारी चीज़ें मैंने उसको दिखाई। एक मैं ट्राउज़र लाई थी अपने हस्बैंड का और साथ में शर्ट थी, तो कैजुअल पहननी होती है जी, अब गर्मी का मौसम है ना, तो फिर इसलिए। और बस ये थी कुछ इस तरह की चीज़ें उसने कहा हुआ था, वो भी उसको मैंने ला के दी थी। वो वीडियो मैंने फिर को नहीं बनाई, टाइम ही नहीं था उस दिन। अबू सुफियान को मैंने बुलाया था, मैंने कहा आओ ज़रा बाज़ार चले, तो फिर वहाँ से मैं उसके साथ बाज़ार गई थी। तो आज फिर घर आई तो मैंने कहा जी आज कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि आज तो मैं मेहमान हूँ, तो इसलिए फिर कुछ भी नहीं बनाया। और बस छोटे मोटे वैसे छोटे काम थे वो कंप्लीट किए, और इसलिए तो बाहर से फिर हमने आज ऑर्डर कर लिया था। तो ये हमने जी किया ऑर्डर, बच्चों ने शौरमा था, बर्गर, जो जिसने खाना था। मैंने 8 विंग्स कहा, मैंने कहा चले जी मैं ये खा लूँगी, पप्पू ने भी वही खाने थे। तो हमने यही किया जी डिनर, और चलें बच्चे भी मैंने कहा खुश हो गए। अब बाहर से बच्चों को कुछ खिलाया जाए ना तो बड़े खुश हो रहते हैं। तो पीछे से भी अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो ही गया मेरे बगैर, तो खाते पीते रहें। और बस दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।